السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے سفر پر لے چلیں گے جو صرف قدموں سے نہیں بلکہ دل اور ایمان سے طے ہوتا ہے۔ ایک سفر جو دنیا میں صرف کچھ ہی خوش قسمتوں کو نصیب ہوتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے گھر کی، کعبہ شریف کے سفر کی، یعنی کہ حج کی۔ تو دوستو، اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ حج کا مطلب کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ حج عربی شبد ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، کسی بڑی اور پاک جگہ کا سفر۔ یہ اسلام کا 5واں کالم ہے جسے اللہ نے قرآن میں صاف طور پر عرض کیا ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو بھی وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ حج صرف ایک عبادت نہیں بلکہ آتما کی تازگی، گناہوں سے پاک ہونے اور جنت کی طرف قدم بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ حج کی شروعات حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ہوتی ہے، جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کا طواف کرو اور لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ یہ سورہ حج میں ہے۔ حج کی کئی رسمیں جیسے صفا مروہ کی سعی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی یادگار ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں حج سے پہلے کی نیت اور اخلاص۔ نیت کا مطلب ہے دل میں پکا ارادہ کرنا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے حج کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کا انعام نیت پر ہے اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ حج صرف دکھاوے کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ کی خوشی کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ سفر سے پہلے کیا تیاری کرنی چاہیے، ہمیں کس کس باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے آتی ہے کہ حلال کمائی سے خرچ کا انتظام کرنا، پاسپورٹ، ویزا، ٹکٹ، میڈیکل ٹیسٹ کی تیاری کرنا، پریوار کی ضرورتیں پوری کر کے جانا، سفر کے لیے دعا کرنا۔ اور دعا یہ ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ استخارہ کرنا، حج سے پہلے اللہ سے دعا کرنا کہ وہ آپ کو صحیح وقت اور صحیح طریقے سے بلائے۔ اور استخارہ کی دعا یہ ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک۔ پورا پڑھنا بہتر ہے۔ دوستو، جن کو نہیں پتا ہے اب وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ سب بھی کرنا پڑتا ہے۔ جی ہاں، ہر کام کی شروعات کرنے سے پہلے اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ جیسے ہم کھانا بنانے سے پہلے کھانا بنانے کی تیاری کرتے ہیں، بس اسی طرح سے یہ میں آپ کو اگزامپل کے طور پر بتا رہی ہوں۔ تو اب سفر تو شروع ہو چکا ہے، دل میں ایک عجیب سی روحانی خوشی ہے۔ ہر موڑ پر صرف ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ کا گھر دیدار، کعبہ شریف کا پہلا نظارہ۔ لیکن سفر کا پہلا پڑاؤ ہے میقات۔ تو اب میقات کا مطلب کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ میقات وہ جگہ ہے جہاں سے حاجی کو احرام باندھنا اور نیت کرنا واجب ہوتا ہے۔ میقات 5 جگہوں پر طے کی گئی ہے۔ ذوالحلیفہ مدینہ کی طرف سے آنے والوں کے لیے، جحفہ یعنی کہ شام کی طرف سے آنے والوں کے لیے، یلملم یعنی کہ یمن کی طرف سے آنے والوں کے لیے، قرن المنازل نجد کی طرف سے آنے والوں کے لیے۔ میں آپ کو رک رک کر اسی لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو ہر چیز صحیح سے معلوم ہو۔ اور ایک ہے ذات عرق، عرق کی طرف سے آنے والوں کے لیے۔ تو اب بات کرتے ہیں میقات پر کیا کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں وہاں جا کر غسل کرنا ہوتا ہے۔ میقات پہنچنے سے پہلے یا وہیں پر غسل کرنا سنت ہے، سنت ہے، یاد رکھیے۔ مرد عطر لگا سکتے ہیں اور عورتیں بنا خوشبو والا صابن اور تیل استعمال کریں۔ اور اب بات آتی ہے کہ احرام پہننا ہے۔ مردوں کے لیے 2 بنا سلے سفید کپڑے، ایک نیچے ازار، ایک اوپر ریدہ۔ اور عورتوں کے لیے شریعت کے مطابق سادھارن سیدھا سادہ کپڑا، چہرہ اور ہاتھ کھلے رہیں گے لیکن پردہ بنائے رکھیں گے۔ مطلب کہ پردہ پورا رہے گا، بس چہرہ اور ہاتھ کھلے رہیں گے۔ اور اب آتی ہے باری نفل نماز کی۔ احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھنا۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا مستحب ہے۔ اور اب آتی ہے باری حج کی نیت کی۔ تو میقات پر کھڑے ہو کر دل سے نیت کرے، لبیک اللہم حجن، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں۔
اور اب تلبیہ پڑھنا ہے۔ نیت کے ترنت بعد تلبیہ پڑھنا شروع کرے۔ ابھی تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لبیک، ان الحمد والنعمت ولک الملک لا شریک لک۔ تو یہ ہے تلبیہ، اور اس کا مطلب ہے حاضر ہو اے اللہ، حاضر ہو، تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہو، بے شک ساری تعریفیں اور نعمتیں تیری ہے اور ساری بادشاہت تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ تلبیہ اونچی آواز میں مرد پڑھیں گے اور دھیمی آواز میں عورتیں پڑھیں گے۔ مکہ میں کعبہ کے پاس پہنچنے تک اسے بار بار دہرانا ہے۔ اب مکہ پہنچنے کے بعد پہلا عمل کعبہ کا دیدار ہے۔ مکہ پہنچ کر سب سے پہلے مسجد حرم جائے، داہنے پیر سے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ کعبہ کا پہلا نظارہ، دل میں جو بھی دعا ہو کرے، یہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے۔ اب آتا ہے طواف قدوم، یعنی کہ پہلا طواف۔ حج افراد اور حج قران کرنے والوں کے لیے مکہ پہنچتے ہی طواف قدوم کرنا سنت ہے۔ حج تمتع والوں کے لیے یہ طواف عمرہ کا حصہ ہوگا۔ اب دل میں بس ایک ہی خواہش ہے، اس گھر کا چکر لگانا جسے دیکھنے کی تڑپ دل میں تھی، برسوں سے تھی، کعبہ شریف کے چاروں اور طواف کرنا اور پھر صفا مروہ کے بیچ دوڑنا۔ آئیے اب ہم اپنے سفر کا اگلا قدم بڑھاتے ہیں۔ تو دوستو، طواف شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو حجر اسود مطلب کہ کالا پتھر کو چومیں، ورنہ ہاتھ سے اشارہ کر کے اللہ اکبر کہے۔ طواف میں 7 چکر لگانے ہیں، حجر اسود سے شروع اور وہیں ختم کرے۔ طواف میں کوئی خاص دعا واجب نہیں، آپ قرآن کی آیتیں، تسبیح، استغفار یا اپنی من کی دعا کر سکتے ہیں۔ رکن یمانی پہنچ کر یہ دعا پڑھنا سنت ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اب ہمیں صفا پہاڑی سے شروعات کرنی ہے۔ صفا کی طرف جا کر یہ آیت پڑھنا سنت ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ سورہ بقرہ میں بھی ہے۔ پھر کعبہ کی طرف منہ کر کے 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہے اور دعا کرے۔ اب صفا سے مروہ تک مرد بیچ کے حصے میں یعنی کہ ہری لائٹ کے بیچ میں ہلکی دوڑ لگائیں گے اور عورتیں سیدھا چلے گی۔ پورے 7 چکر ہوں گے، صفا سے شروع اور مروہ پر ختم ہوں گے۔ سعی کے بعد سر منڈوانا یا بال چھوٹا کرنا، احرام کھول دینا۔ اب 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام پہن کر حج کی نیت کریں گے۔ صبح احرام پہن کر حج کی نیت کرے، لبیک اللہم حجن، مینا جانا اور وہاں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور اگلی صبح کی فجر پڑھنا، خوب تلبیہ پڑھنا، اور پھر فجر کے بعد عرفات پہنچنا، عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کرنا، وقفہ عرفہ دوپہر سے مغرب تک وہی کرنا، خوب دعا کرنا۔ یہ حج کا سب سے اہم وقت ہے۔ مغرب کے بعد مزدلفہ جانا، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھنا، رات وہیں بتانا اور 70 کنکر جمع کرنا۔ اب صبح مینا لوٹ کر بڑے جمرہ یعنی کہ شیطان کو 7 کنکر مارنا، قربانی کرنا، سر منڈانا یا بال کو چھوٹا کرنا، طواف زیارت کرنا، یہ حج کا رکن ہے، اور پھر مینا لوٹ کر رات بتانا۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں حج کے بعد کے عمل کے بارے میں پوری تفصیل سے۔ تو دوستو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی خاص مہربانی اور رحمت سے حج کی ادائیگی کی توفیق دی۔ حج کا سفر عبادتوں کا، صبر کا اور اللہ کی قربت کا سفر ہے، لیکن یاد رکھیے اصل مقصد صرف مکہ اور مدینہ جا کر لوٹ کر آنا نہیں ہے، بلکہ وہاں سے اپنی زندگی کا نیا راستہ لے کر آنا ہے۔ یاد رکھیے، نیا راستہ لے کر آنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کیا اور حج کے دوران کوئی کفر، بری بات اور گناہ نہ کیا، وہ اس دن کی طرح لوٹتا ہے
جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا، یعنی حج سے لوٹنے کے بعد آپ بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ اب اصلی امتحان ہے کہ اس پاکیزہ کو کیسے برقرار رکھا جائے۔ دوستو، سب سے پہلے جب آپ حج سے لوٹے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے آپ کو یہ بہت بڑی پاک عبادت کی توفیق دی۔ اور شکر ادا کرنے کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ نفل نماز ادا کرے، جیسے کہ صلاۃ الشکر 2 رکعت، دعا کرے اللہم تقبل منا حج وَاجْعَلْهُ مَبْرُورًا۔ اس کا مطلب ہے اے اللہ ہمارا حج قبول فرما، اسے مبرور بنا دے۔ اپنے دل میں یہ احساس رکھے کہ یہ صرف آپ کے پیسے یا طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے ممکن ہوا ہے۔ اور حج کے دوران آپ نے بہت سے گناہوں سے پرہیز کیا، بری باتیں نہیں کی، نمازوں کا اہتمام کیا۔ اب کوشش کرے کہ اسی حال پر قائم رہے۔ قرآن کہتا ہے اور توبہ کرو اللہ کی طرف اے ایمان والو تاکہ تم سفل ہو جاؤ۔ نماز کی پابندی جاری رکھے، آنکھوں، کانوں اور زبان کی حفاظت کرے، پرانے گناہوں کی عادتوں کو پھر سے شروع نہ کرے۔ حج کے بعد اپنے مال میں برکت کے لیے صرف حلال روزی کمانے کی کوشش کرے، حرام کمائی سے بچے، کیونکہ حرام روزی عبادتوں کو برباد کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ دوستو، اب آپ کے پاس حج کا انمول تجربہ ہے جسے بہت لوگ سننا چاہتے ہیں۔ اپنے گھر، رشتہ داروں اور دوستوں کو بتائیے کہ آپ نے وہاں کیا محسوس کیا۔ حج کے ارکان اور منسک طریقوں کو صحیح بتائیے، یہ علم پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ حج کے بعد نفل روزہ رکھنا اور نفل نمازیں پڑھنا دل کو نورانی بنائے رکھتا ہے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھے، ہر مہینے میں 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھے، ایام بیج کا۔ مکہ مدینہ میں آپ نے ہمیشہ وضو اور طہارت کی حالت میں رہنے کی کوشش کی، اسے اپنی دن چریا میں شامل کرے۔ حج سے لوٹ کر اپنی فیملی کو بھی حج کی برکت میں شامل کرے، ان کے لیے دعا کرے، انہیں دین کی باتوں کی تعلیم دے۔ اگر اللہ توفیق دے تو حج کے بعد کبھی کبھی عمرہ کا ارادہ رکھے۔ حج کے بعد دل کو نرم رکھنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے ضرورت مندوں کی مدد کرنا۔ حج کے بعد کوشش کرے کہ آپ کے دل میں ہمیشہ اللہ کا خوف اور محبت رہے۔ قرآن کہتا ہے اور آزاد کرو اپنے دل کو اللہ کے لیے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دوستو، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے چینل کو اتنا پسند کیا، میرے ویڈیو کو دیکھا، اور اللہ آپ کو ایسے ہی نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ آپ کو حج نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ اب میں رخصتی لیتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔